بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں اور سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں جو ہے نا کچھ کلپس آپ کو پرانے نظر آئیں گے، اور ویسے تو الحمدللہ رمضان مبارک شروع ہو چکے ہیں، اور جب تک یہ ولاگ آئے گا تو تھوڑا لیٹ آ رہا ہے، اس لیے کہ میں آج کل جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا رہی ہوں۔ تو بس رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے بہت کم میرا جو ہے دل چاہتا ہے بنانے کا، لیکن ہمت نہیں ہوتی، اور بس یہ تھا کہ زیادہ عبادت کریں اور کوشش کریں گھر کے جو کام ہے وہ نپٹا لیں۔ تو یہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے جو بارش ہوئی تھی تو اس کے کلپس ہیں۔ تو الحمدللہ کافی بارش کے بعد جو ہے نا کافی موسم اچھا ہو گیا تھا، خوشگوار ہو گیا تھا، اور تھوڑی سی خنگی بھی ہو گئی تھی، لیکن اب الحمدللہ موسم کافی بہتر ہو چکا ہے، اور سردی بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی صبح صبح ہلکی بھی خنگی ہو جاتی ہے، لیکن ویسے عموماً جو ہے روزے بہت اچھے بھی جا رہے ہیں، اور موسم بہت اچھا ہے، اور کبھی کبھی ہوا چل جاتی ہے ٹھنڈی، تو اس سے اور زیادہ اچھا لگتا ہے موسم۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اسی طریقے سے جو باہر کا جو موسم رکھے ہمیشہ، اور شاد و آباد رکھے ہمارے ملک کو، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی آمین کہیے گا۔ تو یہاں بارش جو تھی کافی کھل کر ہوئی تھی، لیکن کہ بہت تیز نہیں تھی، بس میڈیم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اچھا لگا تھا۔ اور یہ باہر کی بارش تھی یا سردیوں کی بارش تھی، کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو، دونوں کہہ سکتے ہیں آپ، سردی بھی کہہ سکتے ہیں اور باہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں کچھ جو ہے نا کام نپٹا رہی تھی کچن کے، تو کیونکہ رمضان کی آمد تھی، تو اسی وجہ سے یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ کر کے ضرور کر لیا جائے، تاکہ کہ رمضان میں نا ہمیں آپ کو زیادہ تھکانا نہ پڑے، اور ہمارے جو کام ہیں روزمرہ کے وہ بھی خوش اسلوبی سے انجام پا جائے۔ تو آج کل ڈرائی موسم کے سے میرا حلق کافی خشک ہو رہا ہے، اور جس وقت میں وائس اوور کر رہی ہوں تو اس وقت بھی میرا روزہ ہے، تو بس میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا وائس اوور کرنے بیٹھ گئی تھی، ورنہ اگر کام میں لگ جاؤ تو پھر بالکل ٹائم نہیں ملتا۔ تو کوشش یہی تھی میری بھی کہ رمضان سے پہلے کچھ کام جو ہے نمٹا لیے جائیں، تو الحمدللہ کچھ کام تو ہو گئے تھے، اور کچھ کام جو رہ گئے تھے وہ بھی میں نے جو ہے بعد میں کر لیے تھے۔ تو کاموں کا تو یہ ہے کہ بس چلتے رہتا ہے سلسلہ، ایک کے بعد ایک کام جو ہے آتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہوتی ہے ہر چیز کے لیے، تو ضروری ہے کہ ہم ٹائم کو اہمیت دیں، اور اس کے حساب سے اپنے کاموں کو جو ہے نا مینیج کریں، تو تاکہ آسانی بھی رہتی ہے اس سے، اور سہولت رہتی ہے، اور ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے، تاکہ یہ کہ ہر کام وقت پر ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کو خود بھی سکون ملتا ہے، اور گھر بھی جو ہے آپ کا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے روٹین کو، لائف کو جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا مینیج کیا جائے کہ آپ کے سارے کام جو ہے نا وقت پر ہوں، اور اس کے ساتھ عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال سکیں، اور نماز کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت جو کرتے ہیں، ذکر و اذکار وغیرہ وہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اب اس دوران بھی آپ جو ہے درود شریف وغیرہ کا وزٹ کر سکتے ہیں، استغفار کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس کے علاوہ الگ بیٹھ کے ہی کریں گے، تو جب بھی آپ جو ہے ذکر کریں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ٹماٹر کے بعد میں نے برتن واش کیا، تو اب یہاں پہ جو میں نے چھولے تھے نا، یہ بلیک والے چنے جسے کہتے ہیں، ان کو میں نے جو ہے بھگویا ہوا تھا، تو بس ان کو میں بوائل کر کے رکھ لوں گی۔ تو یہ ساری جو تھی رمضان کی پریپریشن تھی، جو میں نے ایک دن پہلے ہی کری تھی، رمضان رات سے ایک دن پہلے ہی، تاکہ یہ کہ کچھ سہولت ہو جاتی ہے۔ تو ان کو جب بھگویا تھا میں نے سوڈا ڈال کے، اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھویا ہے، تو اس کو سوڈے کا جتنا بھی سارا پانی ہے نا سب نکال کے اس کو اچھی طرح واش کر کے، اور پھر آپ اس کو جو ہے سادے پانی کے اندر اس کو آپ بوائل ہونے کے رکھ دیں، اور اس کو اتنا بوائل کریں تاکہ یہ کہ اچھے سے ہی گل جائیں۔ تو تھوڑا ہارڈ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں کھانے میں، لیکن یہ کہ بہت فائدے کی چیز ہے، اور کافی انرجی ملتی ہے اس سے، ان کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، کیلشیم آئرن، تو اس کا استعمال جو ہے نا روزوں میں وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے گھر میں بھی یہ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی بھی میں نے یہاں پہ جو دال تھی وہ بھی میں نے چڑھا دی تھی۔ تو یہ مکس دال میں بنا رہی ہوں، تو دونوں چیزیں میں نے کوکر میں جو ہے پریشر میں پریشر لگا دیا ہے دونوں پہ، تاکہ جلدی سے یہ کام جو ہے ختم ہو جائے۔ تو دال میں نے ہلدی اور لہسن کا پیسٹ جو تھا کیوبز بنائے تھے وہ ڈالا ہے، ساتھ تھوڑی سی کٹی مرچ ڈالی ہے، اور اس میں کچھ ہری مرچ کا بھی میں استعمال کرتی ہوں، اور ساتھ ایک ٹماٹر میں نے اس میں کاٹ کے ڈال دیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دال بنائیں تو بہت اچھی دال بنتی ہے،
بس یہاں پہ جو ہے نا میں تھوڑا سا چھری کو تیز کر رہی ہوں. تو چھری جو ہے آپ اس سے چھری تیز کرنے والا جو ہے نا، اس سے آپ چھری کو تیز کرتے رہو تو کافی اچھی تیز ہو جاتی ہے. تو بس یہاں پہ ہرا دھنیا تھا تو یہ بھی میں لے کر آئی تھی، تو اس کو بھی مجھے تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو اس کو میں جلد از جلد سیو کر لوں. اس لیے کہ بعض اوقات کام ایسے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں رکھ کے لگ کے جو ہے نا یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ایک چیز یہ رکھی ہے. تو بس میں نے جب فریج کھولا تو میری نظر اس پہ پڑی تو میں نے جلدی سے اس کو نکالا اور پھر میں نے اس کو کٹنگ کر کے اس کو رکھ لوں گی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد استعمال ہو جائے گا یہ. اور ویسے بھی یہ چیزیں تو خیر کھٹی نہیں لی جاتی ہیں بہت زیادہ، اس لیے یہ خراب ہونے لگتی ہیں. گرمی میں تو، سردی میں تو پھر بھی یہ چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن گرمی میں جو ہے نا ہرا دھنیا کو پودینے کو جو رکھنا سیو کر کے کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس سے بہت جلدی گلنے لگتا ہے. تو اس کو بالکل سوکھا رکھیں تو بہتر ہے. پانی اس کے اندر بالکل نہ ہو، نمی نہ ہو بالکل بھی، نہیں تو جلدی خراب ہونے لگتا ہے. یا تو اس کے پتے پیلے پڑنے لگتے ہیں اور یا پھر یہ ویسے گلنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے آلریڈی. تو جب اس کو ٹھنڈک میں رکھو تو اس کے اور زیادہ یہ پانی جو ہے اس کا ریلیز ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو جلدی خراب ہونے لگتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کریں کہ جب بھی یہ ہرا دھنیا لے کر آئے نا تو اس کو جلد از جلد اس کو استعمال کر لیں. تو بس یہاں پہ میں نے کچھ مرچوں کے کیوبس وغیرہ بھی بنائے تھے. تو جب مرچیں میں دیکھتی ہوں نا کہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں اس کو کیوبس کی شکل میں ان کو بنا لیتی ہوں. اور یہاں پہ میں نے جو ہے یہ رائتے کے کیوب بنائے تھے، اس لیے کہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو بس اور جب بھی ہم بریانی بناتے ہیں، پلاؤ، یا اگر آپ کو چٹنی بنانی ہو چولوں کے لیے، اس میں بھی یہ کیوبز جو ہے کام آ جاتے ہیں. تو یہ سارے کیوبز وغیرہ میں بنا کے رکھتی ہوں اور پھر ان کو میں اس ساتھ ساتھ استعمال بھی کرتی رہتی ہوں. تو بس یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی کے اندر میں نے جو اب یہ مختلف کلپ آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس میں میں کچھ کھانا کوکنگ کے لیے سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ جو ہے پریپریشن رمضان کی ہے. تو بس یہ مکس ایک بلاگ ہے. تو بس آج کل ٹائم بالکل نہیں مل پا رہا ہے تو مجھے اسی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا کم میں نے کر دیا ہے ویڈیو وغیرہ بنانا. تو بس کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہر کام وقت پہ ہو جائے اور ساتھ ساتھ نماز کے لیے، ذکر اذکار کے لیے بھی ٹائم ضرور نکالوں، قرآن پاک کی تلاوت کے ضرور ٹائم نکالوں. تو اسی وجہ سے میں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں بنسبت ان چیزوں کے. اس لیے کہ تو دنیاوی کام ہے. اصل چیز تو ہمارا جو ہے، اصل جو چیز ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہے، ہمیں اس پہ چلنا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے. اور روزہ جو ہے صرف خالی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم بس کھانا پینا چھوڑ کے اور جو ہے بیٹھ جائیں. اور بس روزہ اصل میں ہماری روح کی جو ہے غذا ہے، روح کا تزکیہ ہے، یعنی کہ روح کی صفائی ہے. اور روحانی جب تک صفائی نہیں ہوگی تو ہمارے روزے کا اصل جو ہے نا لطف بھی نہیں آئے گا. تو روزہ رکھنے کے بعد جو کوشش کریں کہ اپنے جو ہے نا اندر باہر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو بھی، اپنی روح کو بھی صاف کریں اور کسی کے لیے برائی نہ رکھیں دل میں، اور اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اور کوشش کریں کہ بغیر ضروری طور پہ باتیں نہ کریں. تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں اور دل میں جو ہے نا استغفار کا، درود شریف کا اور ذکر اذکار کا جو ہے نا اس کا وید کرتی رہے اللہ تعالیٰ کے یا حی یا قیوم ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے ہیں تو اس سے یہ کہ ہمارے کاموں میں برکت بھی ہوگی اور ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی اور ہمارے ہر سارے کام جو ہے نا وہ بہت اچھے سے جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو بس یہاں اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ٹماٹروں کے بھی کیوبس بنا کے رکھوں گی. تو ٹماٹروں کو بھی میں اسی طریقے سے نا فریز کر لیتی ہوں، اس سے آسانی ہوتی ہے کہ جب بھی کھانا بنانا ہوتا ہے تو ٹماٹر کے کیوبس نکال کے اب ڈال دو تو کاٹنے اور پیٹنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس سے جو ہے آسانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. تو یہ ساری رمضان پریپریشن بھی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میرا کام بھی ہو رہا ہے. تو میں ہاتھ کے ہاتھ ہی میں یہ سب کام کرتی جاتی ہوں، الگ سے میں ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتی. جب کھانا بنا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ میں اس کی بھی کلپ جو ریکارڈ کر لیتی ہوں. تو یہاں پہ بس یہ سبزی میری جو تیار ہو گئی ہے. تو مکس سبزی بنائی تھی میں نے اور دال بنائی تھی اور ساتھ بوائل رائس تھے اس کے ساتھ. تو یہ ہمارا ایک ہیلدی کھانا تھا جو میں نے جو اس میں تیار کیا اور جلدی بننے والی ڈشز بنائی میں نے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانے ایسے بنائے جائیں جو کہ غذائیت سے بھرپور ہو، نہ کہ چٹپٹے اور مسالے دار. اس لیے کہ روزے کے بعد جو ہے نا ایسی چیزوں کا دل تو چاہتا ہے بہت، لیکن یہ چیزیں ایسیڈیٹی وغیرہ کر دیتی ہیں اور آپ کا جو ہے ویٹ بھی بڑھ سکتا ہے. آئلی چیزیں کوشش کریے کم سے کم کھائیں. کہتے تو خیر ہے لیکن یہ کہ ظاہر دل تو انہیں چیزوں کا ہی چاہتا ہے. تو روزہ کھولنے کے بعد انہیں چیزوں کا دل زیادہ چاہتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کی کوانٹٹی کم سے کم رکھیں. اور ورنہ پھر ایک عادت بن جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بس روزانہ پھر وہی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے.
تو غذائیت سے بھرپور چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو بھی دیں اور خود بھی کھائیں، تاکہ کہ ہماری جو انرجی جو ہے وہ گین ہو. جو دن بھر ہماری جو توانائی میں کمی اگر آئی ہے اس کو جو ہے نا لیمو پانی پئیں، تخمِ بلنگا کا شربت بنا کے پئیں، اس کے علاوہ لسی بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور سلاد بنائیں، رائے اس میں کھیرا ہے، کھیرا ٹماٹر، اس کی سلاد کا ضرور استعمال کریں کھانوں کے ساتھ. تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا کوفتے بنا کے رکھے ہیں، تو ان کو چکن کے کوفتے ہیں، تو ان کو بس میں نے ایزی طریقے سے بالکل بنایا. بس اس کے اندر میں نے کچھ مسالے ڈالے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو فریز کر دیا تھا رمضان کے لیے. یہ بھی پریپریشن تھی. تو یہاں جو میں نے کباب بنائے تھے کچے قیمے کے، چکن کے، چپلی کباب کہہ لیں ان کو آپ، لیکن ان کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے. تو یہ بھی میں نے اپنے جو ہے اپنے ہوم میڈ ہی بنائے تھے، یہ اپنے مسالے سے بنائے تھے گھر کے. تو بس یہاں پہ میں نے جو روٹی بھی ڈال رہی ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ ساری کلپ جو ہے نا سب رمضان مبارک سے پہلے کی ہیں. تو کوشش کریں کہ رمضان میں جو ہے نا ایسی چیزیں غذا میں شامل کریں جو کہ طبیعت میں بھاری پن نہ پیدا کریں، اس لیے روزے کے بعد نا پھر کافی سستی آتی ہے. تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس روزہ کھول کے میں ایک کپ چائے کا پیوں. تو بس یہیں تک میرا ولاگ تھا. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ولاگ جو ہے رمضان مبارک کے حوالے سے بھی ہوگا. افطاری کی جو ہے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل پہ جاتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.